بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وکذا اذا شک الورثۃ او بعضهم الوصیہ الی القاضی فإنه لا ينبغي له ان يعزله حتى يبدو له منه خیانہ۔ اگر تمام ورثہ یا ورثہ میں سے کچھ لوگ قاضی سے وصی کے سلسلے میں شکایت کرے، اس کی نااہلیت کی شکایت کرے یا اور اس کو اس کے ناپسند ہونے کے سلسلے میں کہے، تو قاضی فوراً وصایت سے اسے خارج نہیں کرے گا جب تک کہ قاضی کے سامنے یبدو لہ منہ خیانہ، خیانت ظاہر نہ ہو جائے۔ قاضی اسے معزول نہیں کر سکتا ہے۔ دلیل یہ بیان کی گئی لِأَنَّهُ اسْتَفَادَ الْوِلَایَةَ مِنَ الْمَيِّتِ، کیونکہ وصی نے میت کی جانب سے یہ ولایت حاصل کی ہے، تو بلا وجہ قاضی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو معزول کرے۔ ہاں اگر خیانت ظاہر ہو جائے تو اور بات ہے، اب معزول کر سکتا ہے، کیونکہ موسی نے اس کو اس لیے اپنا وصی بنایا تھا کہ اسے امانت دار سمجھا تھا اور اس کی امانت کا پردہ فاش ہو گیا، لہذا اب اگر موسی زندہ ہوتا تو اس کو وصایت سے ضرور معزول کر دیتا۔ تو اب جب کہ موسی وصایت سے خارج کرنے سے عاجز ہے، وہ تو جا چکا ہے دنیا سے، تو اب قاضی اس کا قائم مقام بن کر کے اسے معزول کر کے اس کے علاوہ دوسرے کو انتظام اموال کے لیے مقرر کرے گا۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَحْيَاءِ لَأَخْرَجَهُ مِنْهَا فَلِمَيِّتٍ إِنَّمَا نَصَبَهُ وَصِيًّا لِأَمَانَتِهِ وَقَدْ فَاتَتْ، یہ امانت اس کی ختم ہو گئی ہے، اور اگر موسی زندہ ہوتا تو اس کو وصایت سے خارج کر دیتا۔ فَعِنْدَ عَجْزِهِ يَنُوبُ الْقَاضِي مَا نَابَهُ، اب جب وہ عاجز ہے، موسی دنیا سے چلا گیا، تو قاضی اس کے قائم مقام بنے گا، کأنہ لا وصی لہ، اب ایسا مانا جائے گا کہ گویا میت کا کوئی وصی تھا ہی نہیں۔ قال، فرمایا، ومن اوصى الى اثنين لم يكن لاحدهما ان يتصرف عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله دون صاحبه۔ زید نے خالد اور بکر دونوں کو اپنا وصی بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جملہ امور کے تصرف میں ان دونوں کا اجتماع ضروری ہے، یعنی مل کر کے کام کرنا ضروری ہے، یا یہ اختیار اور یہ ولایت ہر ایک کو انفرادی حاصل ہے؟ تو فرمایا کہ اس میں تفصیل ہے۔ بعض تصرفات تو بالاتفاق ایسے ہیں جن میں ہر ایک کو انفرادی طور پر تصرف کرنے کا حق اور ولایت حاصل ہے، جس کی تفصیل اگلے صفحے میں آ رہی ہے۔ ان کے علاوہ جو امور ہے، اتفاقیہ امور کے علاوہ میں طرفین اور امام ابو یوسف کا اختلاف۔ حضرات طرفین کہتے ہیں کہ ایک کو اپنے ساتھی کے بغیر تصرف کا حق نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہر ایک کو اپنا ذاتی حق ہوگا کہ اپنے ساتھی کے بغیر وہ تصرف کر سکتا ہے۔ ومن اوصى الى اثنين لم يكن لاحدهما ان يتصرف عند ابي حنيفه ومحمد دون صاحبه، طرفین کے نزدیک الگ الگ تصرف نہیں کر سکتے ساتھی کے بغیر۔ ہاں چند اشیاء معدودہ ایسی ہے جن کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، جس میں ہر ایک اپنا ذاتی تصرف کرے گا، ساتھی کی ضرورت نہیں۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں ینفرد کل واحد منہما بالتصرف فی جمیع الاشیاء، ہر تمام چیزوں میں ہر ایک تصرف کا حق رکھتا ہے، ساتھی کے تعاون کی اور اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں آگے لِأَنَّ الْوَصَایَةَ سَبِیلُهَا الْوِلَایَةُ، یہاں سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے، جس کا حاصل یہ کہ وصایت کا ما حصل ولایت ہے، سبیلُهَا الْوِلَایَةُ۔ وصایت کا مطلب ہے ولایت، یعنی موسی نے وصی کو ولایت کا شرف دیا، وہی وصف شرعی لا تتجزأ، اور ولایت ایک ایسا وصف شرعی ہے جو انقسام کو قبول نہیں کرتا،
جس میں بٹوارہ نہیں ہوتا، تو جب اس میں تجزی اور بٹوارہ نہیں تو ہر وصی کو پوری پوری ولایت حاصل ہوگی، اس کو آدھی اور اس کے آدھی ایسا نہیں، تو ہر ایک دوسرے کے بغیر تصرفات کا حق رکھتا ہے۔ ایک مثال سے انہوں نے سمجھایا کولایت الانکاح للاخوین، جیسے ایک عورت ہے اور اس کے دو بھائی ہیں، تو دونوں کو اس کا نکاح کرنے کی پوری پوری ولایت حاصل ہے، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ دوسرے کے بغیر بہن کا نکاح کر دیں، اس طرح یہ حق وصایت کے سلسلے میں بھی حاصل ہوگا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَصَايَةَ خِلَافَةٌ وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ إِذَا انتقلت الولاية إليه على الوجه الذي كان ثابتا للموصي۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل یہاں سے بیان ہوئی ہے کہ وصایت خلافت ہے، اور خلافت میں خلیفہ کو ولایت حاصل ہوتی ہے جو اصل کو حاصل ہوتی ہے، جو پاور اور جو ولایت اصل کو حاصل ہوتی ہے وہ نائب کو حاصل ہوتی ہے، تو موصی کی ولایت منتقل ہو کر ہر وصی کو ملیں گی، اور موصی کو یہ ولایت جب اعلیٰ سبیل الکمال حاصل تھی، یعنی وہ مکمل اختیارات اور پاور کا مالک تھا، تو اسی طرح ہر وصی کو بھی اعلیٰ سبیل الکمال پوری پوری ولایت ملے گی۔ تیسری دلیل یہ ہے وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ الْأَبِ إِيَّاهُمَا يُؤْذِنُ بِاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالشَّفْقَةِ۔ یؤذن، تیسری دلیل دیتے ہوئے کہا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب زید نے خالد اور بکر دونوں کو وصی بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید نے ان دونوں کو شفقت کے سلسلے میں مخصوص مانا ہے کہ دونوں میں شفقت ہے، تو ان دونوں کا یہ اختصاص شفقت کے ساتھ اس کو یہ درجہ دیا جائے گا کہ ان دونوں کو موصی سے قرابت ہے، اور قرابت کی وجہ سے جو ولایت ملتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، لہذا ہر ایک کو علی سبیل الکمال یہ ولایت حاصل ہوں گی۔ وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ الْأَبِ إِيَّاهُمَا يُؤَذِّنُ بِاخْتِصَاصِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالشَّفْقَةِ، باپ کا ان دونوں میں کو چننا یہ بتلا رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ساتھ شفقت مخصوص ہے، فَيَنزِلُ ذَلِكَ مَنزِلَةَ قَرَابَةٍ، لہذا یہ قرابت کے درجے میں ہو گیا، كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ہر ایک کے ساتھ، منزلۃ قرابت کل واحد منہما، گویا یہ جو ولایت ملی ہے وہ قرابت کی وجہ سے ہے، اور وہ قرابت کی وجہ سے جو ولایت ملتی ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْوِلَایَةَ تَثْبُتُ بِالتَّفْوِیضِ فَيُرَاعِیَ وَصْفُ التَّفْوِیضِ وَهُوَ وَصْفُ الْاجْتِمَاعِ۔ یہاں سے حضرات طرفین کی دلیل صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وصی کو جو ولایت ملی ہے یہ موصی کی تفویض کی وجہ سے ملی ہے، یعنی اس کے حوالے کرنے سے ملی ہے، سپرد کرنے سے ملی ہے، تو تفویض اور یہ سپرد کرنا جیسے ہوا ہے، جس وصف کے ساتھ ہوا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ تفویض وصف اجتماع کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی مجموعی طور پر دونوں کو وصی بنایا گیا، لہذا اس وصف اجتماع کی رعایت کرنا ضروری ہے، یعنی کہ یہ ولایت انفرادی حاصل نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے، کیونکہ انفراد کو وہ قوت حاصل نہیں ہوتی ہے جو اجتماع کو ہوتی ہے، اور یہاں موصی دو کی رائے سے گویا راضی ہے، نہ کہ ایک کی رائے سے، اس لیے دونوں ساتھ ساتھ کام کریں گے، ایک دوسرے کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے۔ اذ هو شرط مفید وما رضی الموصی الا بالمثنى وليس الواحد كالمثنى، ایک دو کے مثل نہیں ہو سکتا ہے، دو ہوں گے، اور دو کی رائے سے جو کام ہوگا وہ مفید ہوگا، اور موصی اسی پر راضی بھی ہے۔ بخلاف الاخوین فی النکاح، یہاں سے حضرات طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے قیاس کیا ہے کہ ایک بہن کا نکاح دو بھائی میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، کہا کہ یہ قیاس مال فارغ ہے، اس لیے کہ ولایت انکاح کا سبب قرابت ہے، قرابت کی وجہ سے ہر بھائی کو بہن کے نکاح کرنے کی ولایت اور پاور حاصل ہے، اور قرابت دونوں کے ساتھ برابر برابر قائم ہے، جس میں تجزی ہو نہیں سکتی ہے، جبکہ وصایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ لأن السبب هنالك القرابت وقد قامت بكل منهما كملا، یہ قرابت ہر بھائی کے ساتھ مکمل ہے،
وَلِأَنَّ الْإِنْكَاحَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ حَتَّى لَوْ طَالَبَتْهُ بِإِنْكَاحِهَا مِنْ كُفُوءٍ يَخْطِبُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ۔ یہاں سے امام ابو یوسف کے قیاس کا جو جواب دیا ہے اس کی مزید تشریح ہے طرفین کی طرف سے کہ بھئی دونوں معاملوں میں بہت فرق ہے۔ ولی پر عورت کا نکاح کرنا ایک حق واجبی ہے، لہذا کسی کفو نے عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور عورت نے اپنے ولی سے نکاح کرنے کا مطالبہ کیا تو ولی پر واجب ہے کہ اس کفو سے اس کا نکاح کرے۔ یجب علیہ حتی لو طالبتہ بانکاحہ من کفو یخطبها یجب علیہ، کفو کی طرف سے یعنی برابری والے کی طرف سے اگر پیغام نکاح آیا ہے اور عورت اپنے ولی سے نکاح کرانے کا مطالبہ کرے تو وصی پر واجب ہے، ولی پر واجب ہے کہ اس کفو سے نکاح کرے۔ اور یہاں وصی پر کوئی حق واجب نہیں ہے، جس مسئلے میں ہم چل رہے ہیں یعنی وصایت کو سپرد کرنے کے مسئلے میں وصی پر کوئی حق واجب نہیں بلکہ اس کو ایک تصرف کا اختیار ملا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ وصی کو تصرف کرنے کا اختیار ہے، اس پر یہ حق واجب نہیں ہے۔ تو نکاح والی صورت میں جب ایک بھائی نے نکاح کر دیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ اس کے دوسرے بھائی پر جو حق واجبی تھا یہ اس کی ادائیگی ہے۔ دوسری صورت میں جب ایک وصی نے تصرف کیا تو یہ دوسرے کے حق کے واجبوں کو ادا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے حق کو چھین لینا ہے، کیونکہ تصرف کی ولایت ان دونوں کو ملی تھی، لہذا جب ایک نے تصرف کیا تو اس نے اپنے ساتھی کے حق میں تصرف کیا، اس لیے یہ صورت صحیح نہیں ہوں گی۔ وَلِأَنَّ الْإِنْكَاحَ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ لَهَا عَلَى الْوَلِيِّ، یہ ہو گیا۔ وَهَٰؤُنَا حَقُّ التَّصَرُّفِ لِلْوَصِيِّ، وصی کو تصرف کا حق ہے، وَلِهَٰذَا يَبْقَىٰ مُخَيَّرًا فِي التَّصَرُّف، تصرف میں یہی وجہ ہے کہ اس کو اختیار دیا گیا، حق کے واجبی نہیں۔ فَفِي الْأَوَّلِ، تو نکاح والی صورت میں اوفا حقاً علی صاحبہ، اس نے اپنے ساتھی کے حق کو پورا اصول لیا ہے، فصح، تو یہ درست ہے۔ اور فی الثانی، اور عیسیٰ والی صورت میں استوفى حقاً لصاحبہ، استوفى حقاً لصاحبہ، یہ جو دوسری صورت ہے عیسیٰ والی، وصی نے وصول کیا ہے، دوسری صورت میں وصی نے وصول کیا ہے، پہلی صورت میں ولی نے اس حق کو پورا کیا ہے جو اس کے ساتھی پر واجب ہے، تو یہ درست ہے۔ اور دوسری صورت میں عیسیٰ والی وصی نے وصول کیا ہے، اس لیے تصرف کی ولایت ان دونوں کو ہے، پر جب ایک نے اپنے ساتھی کے حق میں تصرف کیا تو یہ صحیح نہیں ہے۔ فلا یصح اصلہ، لہذا یہ صحیح نہیں ہے۔ اصلہ الدین الذی علیہما، اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصنف نے ان دونوں کی نظیریں پیش کی، فرماتے ہیں جیسے کہ زید کا خالد اور بکر دونوں پر قرض ہے اور خالد کا قرض بھی بکر نے ادا کر دیا تو جائز ہے، کیونکہ یہ تو اس کے اوپر ایک واجبی حق کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر خالد اور بکر دونوں کا قرض زید کے اوپر ہو اور دونوں قرض خالد نے وصول کر لیے تو بکر کا قرض وصول نہ ہوا، کیونکہ یہاں خالد نے بکر کے حق کے واجبی کو ادا نہیں کیا بلکہ بکر کے ایک حق میں تصرف کیا ہے جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے۔ اس طرح انکاح کا نکاح کرانے کا مسئلہ اول کے مثل ہے اور وصایت کا مسئلہ ثانی کے مثل ہے، یعنی مثال دی انہوں نے سمجھانے کے لیے کہ مثلا زید کا خالد اور بکر دونوں پر قرض ہے اور خالد کا قرض بھی بکر نے ادا کر دیا تو یہ پہلی صورت جائز ہے، کیونکہ یہ تو اس کے اوپر ایک حق واجبی کو ادا کرنا ہے اور اس نے ادا کر دیا۔ لیکن اگر خالد اور بکر دونوں کا قرض زید کے اوپر ہو اور دونوں قرض خالد نے وصول کر لیے تو بکر کا قرض ملا نہیں تو یہ گویا اپنے ساتھی کے حق میں تصرف کرنا ہوا، تو وصایت کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے جو کہ اپنے ساتھی کے حق میں تصرف کرنا ہے جس کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اصلہ الدین الذی علیہما ولہما بخلاف الاشیاء، بخلاف الاشیاء المعدودہ، برخلاف ان اشیاء کے جن چند چیزوں کا استثناء کیا گیا ہے، ان میں سے ایک بھی انجام دے سکتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق باب ولایت سے نہیں رکھا گیا بلکہ باب ضرورت سے رکھا گیا ہے، اور ضرورت اور مجبوری کی صورتیں ہمیشہ مستثنیٰ ہوا کرتی ہے۔
اب رہی یہ بات کہ وہ اشیاء معدودہ کیا کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ یہ ہے جن کا قدوری میں استثناء موجود ہے، یا وہ اشیاء جن کے ہم مثل ہو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ انہیں شمار کرا رہے ہیں جو کل 15 اشیاء ہے، جس میں ہر ایک اپنا ذاتی تصرف کر سکتا ہے، اپنے ساتھی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ بخلاف الاشیاء المعدودہ لأنها من باب الضرورہ لا من باب الولایہ، مواضع الضرورت مستثنات ابدا، اور ضرورت کی صورتیں ہمیشہ مستثنا ہوتی ہے۔ وما وہی ما استثناء فی الکتاب، امام قدوری نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا استثناء کیا ہے اور ان کے اخوات کا، فقال وہ یہ ہے کہ الا فی شراء کفن المیت وتجہیزہ لأن فی التاخیر فساد المیت ولہذا یملکہ الجیران عند ذلک وطعام الصغار وکسوتہم۔ اس عبارت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر میت کا کفن خریدنے کی ضرورت ہو تو ایک وصی خریدے گا، دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تک دوسرا آئے میت کی لاش چڑھ جائے، میت میں فساد ہو جائے۔ اس تاخیر کی وجہ سے پڑوسیوں کو بھی حق ہے کہ وہ میت کے لیے کفن خریدے۔ دوسری چیز بیان کی، میت کی تجہیز میں دوسرے وصی کا انتظار نہیں کریں گے، اور تجہیز میں تمام امور داخل ہے کہ میت قبر میں جانے تک جن امور کا محتاج ہوتا ہے وہ سارے کام میں ایک وصی دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا تجہیز میں۔ نمبر 3، اگر موسی کے چھوٹے بچوں کے لیے کھانا خریدنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک وصی خرید سکتا ہے، دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا، ورنہ تو بچے ہو سکتا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے مر جائے۔ اور چوتھی چیز بیان کی ہے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے کی، وطعام الصغار وکسوتہم ولہذا یملکہ الجیران عند ذلک۔ بچوں کے کپڑے تو اس کے لیے دوسرے وصی کا انتظار نہیں کرنا ہے، ورنہ اگر انتظار کیا جائے تو خوف ہے کہ بچے ننگے ہونے کی وجہ سے گرمی یا سردی کی شدت کی تاب نہ لا کے ختم ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں اس عبارت میں بیان کی گئی۔ لأنه يخاف موتهم جوعا وعريا، اس لیے کہ بھوکا رہنے سے یا ننگے کپڑے ہونے سے ڈر ہے اس بات کا کہ ان کی موت واقع ہو جائے۔ آگے کہا ورد الودیعۃ بعینها ورد المغصوب والمشتری شراء فاسدا وحفظ الاموال وقضاء الدیون لأنها ليست من باب الولایہ فإنه يملكه المالک۔ اب مزید چیزوں کو بیان فرما رہے ہیں جس میں ہر وصی تنہا تصرف کا حق رکھتا ہے۔ 4 چیزیں پہلے گزر گیا، 5ویں چیز ہے اگر موسی کے پاس کسی کی متعین ودیعت ہو، امانت کی چیز ہو، تو اس کو واپس کرنے کے لیے دوسرے وصی کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ 6ٹھی چیز بیان کی، اگر موسی نے کوئی چیز غصب کی تھی، رد المغصوب، اس کو واپس کر دیا جائے گا، دوسرے وصی کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ والمشتری شراء فاسدا والمشترى شراء فاسدا، اگر مشتری نے شراء فاسد کے ساتھ کوئی چیز خریدی تھی تو اس کو بھی واپس کرنا ہے۔ نمبر 8، اموال موسی کی حفاظت کرنے میں بھی دوسرے ساتھی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، وحفظ الاموال۔ اسی طرح 9ویں چیز ہے اگر میت پر قرضے ہو تو ان کو ادا کرنے میں بھی دوسرے وصی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، لأنها ليست من باب الولایہ۔ ان تمام امور کے تنہا جائز ہونے کی وجہ یہ کہ یہ امور باب ولایت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ جس نے موسی کی طرف سے ولایت حاصل نہیں کی ان امور کو وہ بھی انجام دے سکتا ہے، اس لیے کہ جو مالک ودیت ہے جب اس کو اپنا سامان مل جائے تو وہ خود اس کو لے سکتا ہے۔ اسی طرح صاحب دین کو جب اپنے حق کی جنس مل جائے تو وہ خود لے سکتا ہے۔ شراء فاسد میں بھی یہی حال ہے کہ مالک اس کو دے سکتا ہے۔ اب رہا حفاظت اموال کا مسئلہ، تو اس کے لیے وصی ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ وہ شخص کے ہاتھ میں وہ شخص جس کے ہاتھ میں یہ آ جائے وہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ حفاظت بھی اعانت اور ضرورت کے باب اور قبیل سے ہے جس میں رائے کی کوئی حاجت نہیں۔ نمبر 10، کوئی معین وصیت ہو اس کو نافذ کرنے میں دوسرے وصی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وتنفیذ وصیۃ بعینها فکان من باب لأنه لا يحتاج فيه الى الرائے، اس میں بھی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ والخصومہ فی حق المیت۔ نمبر 11، کوئی معین غلام کا عتق کو آزاد کرنا ہو اور اس کے لیے بھی وصی کے انتظار کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان میں بھی رائے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 12، کسی شخص سے میت کے حق میں خصومت کرنی ہو تو وصی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خصومت دونوں کے جمع ہونے کی صورت میں بھی ایک ہی وصی کرے گا تاکہ دونوں کے مجلس قضا میں جمع ہونے کی وجہ سے شور و شغف نہ ہو۔ اس وجہ سے اگر کسی کے 2 وکیلوں
اسی وجہ سے اگر کسی کے 2 وکیل ہو پھر بھی خصومت ایک ہی کرتا ہے، لہٰذا ایک وصی میت کی طرف سے خصومت کرے گا۔ لأن الاجتماع فیہ متعذر، دونوں کا جمع ہونا دشوار ہے خصومت کے لیے، ولہذا ينفرد بها احد الوکیلین، یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے 2 وکیل ہو تو خصومت تنہا ایک ہی آدمی کرتا ہے۔ وقبول الہبہ، 13ویں نمبر کی چیز ہے، اگر کوئی بچوں کے لیے ہبہ کرے تو ایک وصی اس کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ دوسرے وصی کا انتظار کرنے لگے گا تو ہبہ کرنے والا پھر ہبہ نہ کرے، اس وجہ سے یہ اختیار ماں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ بچے کے لیے ہبہ کو قبول کرے، اور اسی طرح یہ وہ شخص بھی ہبہ کو قبول کر سکتا ہے جس کی زیر پرورش بچہ ہو۔ بہرحال ہبہ کو قبول کرنا ولایت کے باب سے نہیں ہے۔ لأن فی التاخیر خیفۃ الفوات ولأنہ یملک الام، ماں بھی اس کی مالک ہے ہبہ قبول کرنے کی، والذی فی حجرہ، اور وہ شخص بھی قبول کر سکتا ہے جس کی پرورش میں یہ بچہ رہتا ہے۔ فلم یکن من باب الولایہ، یہ امور بھی ولایت کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ وبیع ما یخشی علیہ الطوع والتلف، 14 نمبر چیز یہ ہے کہ وہ اشیاء کہ جن کے ضائع ہو جانے اور بگڑ جانے کا اندیشہ ہو، جیسے مثلا بھینس ہے اور بکریوں کا دودھ ہے، تو اس کو ایک وصی فروخت تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان ہو جائے گا موسی کا۔ لأن فیہ وبیع ما یخشی علیہ الطوع والتلف، ان چیزوں کو بیچنے کا اختیار جن پر برباد ہونے کا ڈر اور خطرہ ہو۔ لأن فیہ ضرورتا لا تخفی، لا تخفى یا لا تخفی، اس لیے کہ اس میں بھی ضرورت ہے جو مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ وجمع الاموال الزاعیہ، 15ویں چیز ہے جس میں ہر وصی تنہا تصرف کرے گا، حق استعمال کرے گا، کہ اگر موسی کا مال متفرق ہو تو اس کو ایک وصی جمع کر سکتا ہے، ورنہ فوت ہو جانے کا خوف ہے، اور چونکہ اس کام کو تو میت کے پڑوسی بھی کر سکتے ہیں تو وصی تو بدرجہ اولا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کام کا تعلق بھی باب ولایت سے نہیں ہے۔ لأن فی التاخیر خشیۃ الفوات، مالوں کو جمع نہیں کریں گا جو متفرق ہے، منتشر ہے، تو تاخیر سے مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ كُلُّ مَنْ وَقَعَ فِي يَدِهِ، یہ کام تو ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے قبضے میں وہ مال آ جائے، تو وصی تو بدرجہ اولا کر سکتا ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْوِلَایَةِ، اور یہ کام بھی ولایت کے قبیل سے نہیں ہے، اس لیے ہر ولی اپنے ذاتی اختیار اور تصرف کے ساتھ ان مذکورہ 15 امور کو انجام دے سکتا ہے، جس میں اسے اپنے ساتھی کے سپورٹ کی اور اس کو اطلاع کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کی باریکیوں کو ہمیں سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔